حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد اور صاحب علم آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو فضیلت کے درجات ہیں اس کے حساب سے تقسیم کے حصے طے ہونے چاہیے۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ حصہ ازواج مطہرات کو ملنا چاہیے، اس سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی خاندان کو یعنی یہاں وغیرہ، پھر مہاجرین اور انصار کو۔ اسی طرح مختلف غزوات میں شریک ہونے والوں میں بھی ترجیح ہونی چاہیے کہ بدر والوں کو زیادہ ملے اور باقی غزوات والوں کو درجہ بدرجہ ان سے کم ملنا چاہیے، یعنی مال کی تقسیم فضیلت کے اعتبار سے ترجیحات کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق مسلمانوں کے دلوں میں جو عقیدت کے ترجیحات ہیں اور جو فضیلت کے درجات ہیں ان کے مطابق دولت تقسیم ہو، مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تربیت بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مہاجرین اور انصار اور جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی دیانتدارانہ رائے کے مطابق فہرستیں مرتب کرائیں اور فضیلت کے اعتبار سے تقسیم کا نظام قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال یہی طریقہ کار چلتا رہا۔ کتاب الخراج میں امام ابو یوسف روایت نقل کرتے ہیں کہ آخری سال ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ بھائی بات سنو، میں نے شیخ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا تھا، اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ٹھیک تھی، اس لیے کہ ترجیحات میں جب تفاوت ہوا تو معاشرے میں مختلف طبقات بن گئے، اور یہ فطری بات ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ لین دین مختلف ہوگا تو اس سے مختلف طبقات بھی بنیں گے، جس سے مثال کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں سرکاری ملازم میں جو گریڈ سسٹم ہے اور ہمارے ہاں تعارف کی بنیاد ہی بن گیا ہے۔ کسی سرکاری ملازم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں گریڈ کا ٹیچر ہے یا فلاں گریڈ کا افسر ہے، بلکہ یہ گریڈ سسٹم معاشرے میں تفاوت کا سبب بن گیا ہے کہ اونچے گریڈ والے کو نیچے گریڈ والے سے کوئی کام پڑ جائے تو اس سے درخواست کرنے میں ہچکچاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفاوت کے اصول پر وظائف تقسیم کیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، لیکن آخر سال یہ اعتراف فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میری رائے کے مقابلے میں زیادہ ٹھیک تھی۔ آئندہ سال اگر مجھے موقع ملا تو میں خلیفہ اول کا سسٹم بحال کروں گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئندہ سال موقع نہ ملا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے موقف کے حامی تھے۔ چنانچہ وہی نظام چلتا رہا۔ دولت کی تقسیم اور ایک ریاست کا ثوابدیدی اختیار۔ یہاں علماء نے بڑی دلچسپ بحث کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرائیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ دونوں نے بحیثیت ام المومنین اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا ساتھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ حالات پر منحصر ہے کہ اگر حالات کا تقاضا برابری کا ہو تو اس کے لیے خلیفہ اول کی مثال سامنے ہے، اور اگر حالات کا تقاضا ترجیحات کا ہو تو اس کی گنجائش بھی ہے کہ خلیفہ دوئم نے اسی پر عمل کیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت اپنے ملک میں حالات محسوس کرے کہ برابری کی ضرورت ہے تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن اگر ترجیحات کی ضرورت ہو تو اس کی مثال بھی موجود ہے۔ غزوہ حنین کے 2 اہم واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں غزوہ حنین ایک مشہور موقع ہے۔ بنو حوازن کے ساتھ لڑائی تھی اور وہ لوگ ان گنت جانور اور بے شمار مال و دولت ساتھ لے کر میدان جنگ میں آئے تھے، جس میں سونا وغیرہ بھی تھا۔ فتح کے نتیجے میں یہ مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔
اس غزوہ میں مسلمانوں کو مال بھی بہت ملا اور قیدی بھی بہت ہاتھ آئے۔ دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی تقسیم فرما دیا اور قیدی بھی بطور غلام تقسیم فرما دیے۔ اس غزوہ میں دو اہم واقعات رونما ہوئے۔